بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دا نیشنل نیریٹو۔ ٹی ٹی پی چیف نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ اس موضوع کے اوپر ایک پہلے ہم نے وی لاگ کیا ہے اور اس کا تسلسل آج کا وی لاگ ہے۔ باقی کی جو چیزیں ہیں وہ آج کے وی لاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ناظرین، ٹی ٹی پی چیف نور ولی محسود کہتے ہیں ہم پاکستان کے خلاف ہولی وار لگائیں گے، اور یہ کیا پاکستان کے خلاف ہولی وار لگا سکتے ہیں؟ اس سے ان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی ان کا مقصد نہیں ہے۔ ان کا صرف اور صرف مطالبہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ اسے شور کریں گے اور ان کی آواز جائے، ان دنیا کو پتہ چلے یہ بھی موجود ہے، اور اپنی صرف ایگزسٹنس اور پریزنس کو شو کرنے کے لیے یہ ساری ان کی ایک کارستانی ہے جو انہوں نے عمل کیا ہے کہ ان کے جو فائنینسر بیٹھے ہیں نا ہندوستان میں، ان کو پتہ چل جائے اور ان سے یہ اپنے پیسوں کی وصولی کرے، یہ بات کر کے۔ یہ ہے ان کا مقصد، اور کوئی اس سے ان کا مقصد ہے نہیں۔ اور ویسے بھی آج کل بھارت جو ہے نا، اس نے اپنی تجوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے، ادھر لڑائی کرانے کے لیے وہ جتنا بھی پیسہ چاہیے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر براہ راست تو اٹیک کر نہیں سکتا باوجود اپنی شدید خواہش کے۔ تو پھر اس نے چھوٹی موٹی جو دہشت گردی کرانی ہے وہ انہی سے کرانی ہے۔ پہلے جو کلبھوشن اور اس طرح کی کتنی چیزیں موجود ہیں، ابھی یہ ٹی ٹی پی والوں سے وہ کروانا چاہتا ہے اور انہوں نے ان سے پیسے لینے ہیں۔ یہ مقصد ہے ٹوٹل ان کا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہولی وار لگانی ہے، غزوہ ہند لڑنا ہے، تو غزوہ ہند پاکستان کے خلاف لڑیں گے۔ ادھر سارے مسلمان رہتے ہیں، مسلمان گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، کچھ بھی ہیں تو مسلمان، اور ادھر سارا مسلمانوں کا ملک ہے۔ اگر آپ نے غزوہ ہند لڑنا ہے تو جا کے لڑے کشمیر کے اندر، جدھر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ 10,000 خواتین کے ریپ ہو چکے ہیں کشمیر میں، لاکھوں جو ہے وہ لوگوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں، اور پچھلے 2 سال سے دنیا کی سب سے بڑی وہ جیل بنا ہوا ہے۔ 5 اگست 2019 کو واقعہ ہوا تھا، ابھی یہ 5 اگست 2021 آ رہا ہے، 5 دن کے بعد، 6 دن کے بعد۔ تو جائیں، آپ نے غزوہ لڑنا تو ادھر لڑیں، لیکن آپ ادھر نہیں لڑیں گے کیونکہ وہ تو آپ کے فائنینسر ہیں، ان سے تو آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ ایک اور آپ کو مشورہ دوں ٹی ٹی پی والوں، آپ نے جہاد کرنا ہے، جائیں لڑیں۔ آپ کا مقصد ہے پیسہ، مقصد ہے آپ کا فیم، مقصد ہے آپ کو ایز این اینٹیٹی مانا جانا۔ اگر آپ ادھر جہاد کریں گے، جا کے ایکچول جو جہاد ہے جیسے افغان طالبان نے کیا ہے، اگر کریں گے تو آپ کے جو پیسے ہیں نا، یہ بھارت اور غیر مسلموں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو کئی مسلمان ملک دے دیں گے، پاکستان نہیں، بڑے مسلمان ملک دیں گے، اور آپ کو فیم بھی ملے گی، آپ اینٹیٹی بھی ہوں گے، بشرطے کہ آپ پیور چیز کریں۔ فلسطین کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے، میانمار کے اندر کتنا ظلم ہے، اور دنیا کے کتنے کونے ہیں جدھر یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن آخر کار آپ کی منزل و مراد پاکستان ہی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے آپ کا، یہ فساد ہے، اور آپ نے اس فساد کے اگینسٹ پیسے لینے ہیں ہندوستان سے۔ اور ایک اور بات انسان کے ذہن میں آتا ہے، ہر جگہ پہ یہ لڑائی دنگا فساد یہی ہو رہا ہے، پاکستان، بھارت، افغانستان، عراق، امریکہ، چین، بھارت، رشیا، امریکہ، آرمینیا، آذربائیجان، دنیا کے اندر کتنے مسائل چل رہے ہیں۔ ورلڈ وار 1 ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، جنگوں سے بھری ہوئی انسانی تاریخ، اور یہ جنگیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی جو وجہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ اور امن یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ انسان کی تخلیق میں ہی یہ کیا گیا ہے کہ انسان لڑاکا ہے، انسان جھگڑالو ہے، اور لڑائی مار کٹائی اس کی فطرت اور تخلیق اور اس کے خمیر کے اندر ہے۔ کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کلام مجید کی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ان میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور یہ دشمنی پہم چلتی رہے گی، اور اس دشمنی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی ٹائم فریم ہے، پوری انسانی زندگی کے اوپر محیط ہے یہ دشمنی۔ دیکھیں، انسانی، میں ایک ضمنی طور پہ ایک بات بتاؤں آپ کو، زندگی کے بیسیکلی 5 مراحل ہیں۔ ایک ہے عالم ارواح کی زندگی، ایک ہے دوسری عالم دنیا کی زندگی، تیسری عالم برزخ کی زندگی، چوتھی ہے عالم حشر کی زندگی، 5ویں ہے جنت و دوزخ کی زندگی۔ اور یہ جو عالم دنیا کی زندگی ہے، اس کے اندر یہ چیزیں چلتی رہنی ہیں، یہ خیر اور شر کی لڑائی رہنی ہے، انسان نے آپس میں بھی لڑتے رہنا ہے، اور اس کا فائنل انجام ہونا ہے جب انسان نے مر جانا ہے، موت آنی ہے، تب یہ چیزیں ختم ہونی ہیں۔ ویسے انفرادی، اجتماعی، قوموں کی زندگی کے اندر یہ چیزیں، امن اور لڑائی برابر ساتھ چلتی رہے گی۔
اور اس کا حتمی انجام ہوگا جو شر ہوگا وہ جہنم میں پہنچے گا، اور خیر کی بھی جو منزل و مراد ہوگی وہ جنت ہوگی. یہ ہے. اور ایک اور بات، یہ جو ہماری ٹیررزم کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ابتدائی طور پہ جب پاکستان کے اندر یہ ٹیررزم شروع ہوئی ہے تو ایک کنفیوزڈ پالیسی تھی. دو طرح سے کنفیوژن تھی، ایک فوجی کنفیوژن تھی اور دوسرا فکری اور نظریاتی کنفیوژن تھی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو فکری اور نظریاتی کنفیوژن وہ کیا تھی. تمام مکاتب فکر کے لوگ ٹیررزم کے اوپر بات کرنے سے ڈرتے تھے، کوئی لب کشائی نہیں کرتا تھا. پورے ملک کے اندر ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اپنی ہی فوج اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑ رہی ہے. اس طرح کی کتنی ہی زیادہ وہ باتیں تھیں، اور کوئی بندہ اس موضوع پہ بات بھی نہیں کرتا تھا. اگر کوئی بات کرتا تھا تو وہ نقصان اٹھاتا تھا، حتیٰ کہ کسی کے پاس جواب نہیں تھا. پھر آخر کار سن 2007 کے اندر فتنہ خوارج نامی کتاب لکھ کے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ تمام اشکالات کو رد کر دیا اور بتا دیا کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے، یہ بالکل غیر اسلامی کام ہے. اور وہ جو کتاب لکھ دی وہ سمجھ لے کہ یہ علمی فکری ضرب عضب کر دیا. اس کے بعد سے لے کے ابھی تک کوئی اس کے اوپر کسی کو شک نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کا نہ ایک لفظ، نہ ایک لائن، نہ ایک صفحہ کسی کی کوئی تردید نہیں آ سکی. ایک تو یہ بات ہوئی، یہ فکری اشکال ختم کیا گیا. دوسرا جو فوجی وہ کنفیوژن تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے جب یہ ٹیررزم شروع ہوتی ہے تو جنرل مشرف کی جہاں تک کچھ چیزیں ایڈمنسٹریشن کی وہ ٹھیک ہے، ان میں سے غلط چیزیں بھی کچھ ہوئی ہیں. غلط چیزوں میں سے ایک تو یہ ہوئی کہ اس نے امریکنز کے ساتھ اچھی بارگین نہیں کی، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو ٹیررزم کی وار تھی، یہ سٹارٹ کے اندر یہ جتنے ٹیررسٹ سے یہ مٹھی بھر ٹیررسٹ تھے، یہ صرف درجنوں کے حساب سے تھے. اگر سیریسلی ایکشن ہوتا ساؤتھ وزیرستان کے اندر یہ سب کو ختم کیا جا سکتا تھا. سب سے پہلا جو ملٹری آپریشن ہوا ہے انگور اڈا ساؤتھ وزیرستان میں، جو 23 بلوچ نے کیا ہے، ادھر ہی ان کو اگر سیریسلی ٹیک اپ کیا جاتا تو یہ سارے ختم ہو سکتے تھے. اور یہ ایک بہت مسلمہ حقیقت ہے کہ نب دا ایول ان دا بڈ. اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو یہ پنپتے نہ، اور معاملہ یہ نہ کیا گیا، کنفیوژن رہی، اور یہ آہستہ آہستہ یہ پنپتے رہے. اور چھوٹے موٹے لوگ تھے، یہ بڑے لوگ نہیں تھے. آپ ساؤتھ وزیرستان کے لوگوں سے پوچھ لیں، فاٹا کے لوگوں سے بات کر لیں کہ سٹارٹ میں یہ کون لوگ تھے. اور یہ جو بیت اللہ محسود چیف آف TTP بن گیا، یہ ایک NCO تھا فوج کے اندر، اور یہ ایک عام بندہ تھا. تو جب ان کو اتنی شے ملی، فارنرز بیچ میں آئی ہیں، ایجنسیاں آئی ہیں، تو پھر یہ پنپتے ہوئے اتنی وہ دور تک پہنچ گئے. آگے چل کے پھر معاملہ آتا ہے جنرل کیانی کا ٹائم، تب بھی کنفیوژن رہی. اور لیکن ان کے جو تھے ٹیررزم وہ بڑھتی جا رہی تھی. پھر جنرل کیانی نے جب معاملہ ہوا تحریک نفاذ شریعت محمدیہ کے صوفی محمد نے یہ کہا، سوات کے اندر انہوں نے اپنا ہولڈ قائم کیا ہوا تھا، یہ بالاکنڈ ایجنسی ادھر ساری جگہوں پہ، تو اس نے کہا جو اسلام آباد ہے وہ ہم سے صرف چند کلومیٹر دور رہ گیا، اور ہم نے مرگلا کی پہاڑیوں پہ قبضہ کرنا ہے، اور اسلام آباد ہماری جو ہے وہ ایکسیس کے اندر ہوگا، پھر ہمارا پورے ملک کے اوپر قبضہ ہوگا. جب یہ ساری صورتحال تھی، پوری فوج پریشان تھی، اور پھر جنرل کیانی جو ہے یہ خود بنفس نفیس پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس گئے اور جا کے گزارش کی ہے کہ ایسی صورتحال میں ہماری رہنمائی کریں کہ کیا جائے. تو پھر انہوں نے کہا ایسی صورت کے اندر ان دہشت گردوں کو آپ چن کے ماریں، ان کی پور تک ماریں، اور ان کو ایسا سبق سکھائیں کہ یہ ان کی ساری جو ہے نا وہ کمر ٹوٹ جائے. پھر آ کے اس کے فوری طور کے بعد جنرل صاحب نے پھر آپریشن راہ راست کیا ہے، اور آپریشن راہ راست 2 ماہ کے اندر دنیا کی پوری فوجی تاریخ کے اندر یہ ایک اپنی مثال آپ ہے کہ 2 مہینے کے اندر فوج کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اور جبکہ اس آپریشن کے اندر بھی امریکہ جو ہمارا پارٹنر تھا اس نے ہمیں دھوکہ دیا، نہ NVGs دی، کوبرا ہیلی کاپٹرز کے پرزے بھی نہیں دیے، اور بھی کتنی چیزیں جو ریکوائرڈ تھیں. جب آپریشن چل رہا تھا اس کے دوران یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن باوجود اس کے بھی آپریشن میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے فوج کو دی. اور یہ جو صوفی محمد ہے یہ پکڑا گیا، گرفتار ہوا، اور کتنا عرصہ بعد اس کو پھر جب ریلیز کیا گیا تو اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا تھا. پہلے نہ فوج کو مانتا تھا، نہ ملک پاکستان کو مانتا تھا، نہ ان کو مانتا ہے. بعد میں یہ نعرے مار رہا تھا پاکستان کے. اور اس کے بعد پھر آپریشن المیزان ہوتا ہے ساؤتھ وزیرستان کے اندر. لیکن جنرل کیانی کے ٹائم کنفیوزڈ پالیسی رہتی ہے.
یہ کسی جگہ پہ آپریشن ہوتا ہے پھر آپ پیچھے آ جاتے ہیں. ایسی صورت میں وہ جتنے ٹی ٹی پی والے لوگ تھے وہ سارے وہ اسٹرینتھن ہوتے جا رہے تھے اور ان کی کوریج تھی پورے میڈیا کے اوپر اور بڑی انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو تھیں. یہ کنفیوژن چلتی چلتی اتنی انتہا کو پہنچ گئی کہ پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بازار گرم تھا. صدر پاکستان سے لے کے عام بندے تک کوئی بھی محفوظ نہیں تھا. طالبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ پاکستان سے چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، طالبان کے اہم لیڈر نے، ٹی ٹی پی والے طالبان کی بات کر رہا ہوں، کہ ہم پاکستانیوں کے اوپر جان کا خوف مسلط کر دینا چاہتے ہیں اور پھر اسی کے بل بوتے پر ان کے اوپر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. تو ناظرین، ایک وہ وقت تھا کہ پورے پاکستان میں خوف و ہراس کی کیفیت تھی، کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں تھی. اور معاملہ یہ تھا کہ یہ جی ایچ کیو پریڈ لین پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، لارے بازار لاہور میں بھی حملے ہو رہے ہیں، ایف آئی ہیڈ کوارٹر کراچی، پورے ملک میں حملے ہو رہے ہیں. یہ والا معاملہ تھا اور فوج کنفیوز تھی اور اتنی زیادہ کنفیوژن تھی کہ کچھ فوجی آفسرز نے اپنے ریزگنیشنز بھی پٹ اپ کر دیے تھے جی ایچ کیو کو. اتنی زیادہ فوج کے اندر بھی کنفیوژن پھیلا دی گئی تھی. ایسی صورت میں جب معاملہ چل رہا ہے تو پھر ریکوائرمنٹ کس چیز کی تھی؟ ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اب کی بار آپ نے پھر جو آپریشن کرنا ہے تو وہ کلیتاً ایک یکسوئی سے کرنا ہے. پھر اتنی ٹیررزم بڑھ گئی تھی، کراچی ایئرپورٹ والا حملہ ہوتا ہے، کور کمانڈر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور ثانیہ اے پی ایس ہو جاتا ہے. پھر فوج مجبور ہو جاتی ہے، پھر فوج ڈیسیژن کر لیتی ہے جنرل راحیل شریف کے ٹائم کہ ہم نے ٹیررسٹس کے خلاف مکمل آپریشن کرنا ہے. پھر آپریشن ضرب عضب کا اعلان کیا جاتا ہے، نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے. تو جیسے جو فکری وہ تشکیک تھی وہ دور کی گئی فتنہ خوارج لکھ کر، اور اسی طرح جو فوجی جو جتنی کنفیوژن تھی یہ ملٹری آپریشنز کی، یہ ختم کی ضرب عضب کو شروع کر کے. ضرب عضب پھر شروع ہوتا ہے اور جب ضرب عضب شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اتنا خوف و ہراس تھا کہ کچھ لوگ، میں سیاستدانوں کی بات کو، شہباز شریف صاحب یہ کہتے تھے طالبان کو، انہوں نے بالکل کلیئرلی کہا دیا تھا آپ پنجاب کو چھوڑ دیں، باقی آپ نے جدھر ٹیررزم کرنی ہے کریں. بھئی باقی ملک کا کون والی وارث ہوگا؟ کوئی آ کے ہمارا سوئٹزرلینڈ حفاظت کرے گا، کوئی روس حفاظت کرے گا؟ معاملہ یہ تھا کہ یہ اس کی ذمہ داری تو انہی نے لینی تھی نا جو پورے ملک کی سیکیورٹی کر رہے ہیں، فوج نے لینی تھی. بھئی قصہ خانی بازار کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ قصہ خانی بازار جو استعارہ بن چکا تھا دہشت زدگی کا، اس کو بھی تو آپ کے لوگوں نے بچانا تھا نا. تو وہ پھر سب کی حفاظت کے لیے پھر یکسوئی سے فیصلہ کیا گیا کہ اب کی بار ہم آپریشن ضرب عضب کریں گے. پھر آپریشن ضرب عضب ہوتا ہے اور ایسی چوٹ لگتی ہے کہ پورے ملک کے اندر سے دہشت گردی 85 سے 90% ختم ہوتی ہے. اور آپریشن ضرب عضب کے بعد پھر آپریشن رد الفساد شروع کیا جاتا ہے 22 فروری 2017 کو، اور اس کی کمپلیشن جب 4 سال کو ہوتی ہے یہ کچھ عرصہ پہلے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر ساری تفصیلات بتاتے ہیں. اور آپریشن یہ جو رد الفساد ہے یہ 1 ہوتا ہے 2 ہوتا ہے. تفصیلات ناظرین اتنی ہے کہ یہ گھنٹوں پہ محیط ڈسکشن ہے، لیکن وی لاگ کا چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اس میں صرف میں آپ کو مین پوائنٹس کے اوپر ہی بات کر سکتا ہوں. اور رد الفساد ہوتا ہے، رد الفساد میں کامیابیاں ملتی ہیں اور فوج کے اندر سے خود فوج یہ سمجھتی، پورا ملک سمجھتا ہے کہ یہ ہماری پالیسی ٹھیک تھی، ان کو ہم نے مارا ہے. اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جس ٹائم فوجیوں نے پھر قربانیاں دی ہیں، اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں، ینگ بلڈ گئے، قیمتی جانیں گئی ہیں، فائنسٹ آف دا فائنسٹ لوگ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. فوجیوں نے بھی اور سولینز نے بھی، پولیس نے بھی، سارے لا انفورسمنٹ کے اداروں نے ملک کے لیے قربانی دی ہے اور شہادت کے رتبے پائے. اور اس کی وہ مانند تھے کہ یہ غازی تیرے پر اسرار بندے، بخشا ہے جنہیں تو نے سوکے خدائی، دونی میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے ملک کے لیے یہ پھر اتنا کام کیا. اور آپ جا کے دیکھیں یہ شہداء کے جتنے چہرے ہیں اور یہ کتنے چمکتے تھے، شہداء کی قبروں سے کیا کہتے خوشبو آتی ہے، اور ان کے جنازے دیکھ لیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ کسی بھی اس ٹیررزم کی پوری جنگ کے اندر کسی نے بھی کوئی خودکشی کسی فوجی نے نہیں کی. ہندوستان کے فوجی آج بھی خودکشیاں کر رہے ہیں، کل بھی کر رہے تھے. تو اللہ کا شکر ہے، اتنا فیتھ ہے. اور جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، والدین کو، بھائی بہنوں کو. یہ ہمارا مزاج رہا ہے، یہ مرال رہا ہے. ایسی صورت کے اندر کیونکہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اس کے لیے بار بار اس کی خواہش کی اور عرض کی ہے باری تعالیٰ سے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں شہید ہو جو ثم احیا ثم اقتل
सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल, मैं मर जाऊं, मैं जिंदा कर दिया जाऊं, मर जाऊं, जिंदा कर दिया जाऊं। यानी कि शहादत का इतना मज़ा है कि खून का कतरा बाद में गिरता, बंदा जन्नत में पहले जाता है। जन्नत में जाना एक बात है, उसके साथ साथ बारी ताला का दीदार भी होता है। तो यानी इतनी बड़ी चीज़ है। तो लोगों ने फिर दीवानावार शहादतें पेश की हैं। और इसके साथ साथ एक और बात, क्योंकि ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। बाज़ औक़ात आप ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, बाज़ औक़ात अपने लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए आपको ज़िंदगी का नजराना पेश करना पड़ता है, क्योंकि बरतरज़ अंदेश आए सूदो ज़ियां है ज़िंदगी, है कभी जा और कभी तस्लीम जा है ज़िंदगी। और इसके अलावा नाज़रीन, ये जो लोग बात करते हैं कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देंगे, ये टेररिस्ट, अभी भाई आपका अपनी कल नहीं नुकसान पहुंचा सके। आपके पास तो जो कुछ इलाके थे इससे पहले, टेररिज्म की वॉर से पहले, मालाकाट में कुछ इलाकों में आपकी थोड़ी से थी, वो इतने सालों में वो आप नहीं बचा सके और ख़ुद भाग के आप अफ़गानिस्तान बैठे हुए हैं। आपके जो रोल मॉडल हैं तालिबान है, वो अपनी सही फाइट कर रहे थे, उन्होंने तो 48 मुल्कों की फ़ौज जो अफ़गानिस्तान से भगा दी, और आपका क्या मुकद्दर हुआ, आपको खुद इधर से भगा दिया गया है। और आप जो मर्जी चाहें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, आप नहीं नुकसान पहुंचा सकते, क्योंकि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि लोगों सुन लो, अगर पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारा नुकसान चाहे तो कोई बंदा नुकसान नहीं तुम्हें पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। और इसी तरह अगर तमाम दुनिया के लोग तुम्हें फ़ायदा पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह बारी ताला ना चाहे, क्योंकि तमाम नफ़े नुकसान उसकी तरफ से हैं और तमाम अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है। और ये जो कुछ मर्जी चाहें ये करते रहें, ये ना कल कामयाब हुए थे ना आज कामयाब होंगे। और फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, कुछ बात करते हैं कि फ़ौज अभी जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमी की तरफ जा चुकी है, फ़ौज के अंदर थोड़ी सी होम्योपैथिक अप्रोच आ चुकी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कल भी जनाजे उठाए गए, आर्मी चीफ हर जगह पे जाते हैं और आर्मी चीफ के ऊपर उसके रैंक एंड फाइल से प्रेशर होता है, और जिधर भी आर्मी चीफ का दरबार होता है सारे लोग फिर सवाल करते हैं। सवाल करने की लिबर्टी होती है कि हमारे लोग मर रहे हैं, आपकी क्या अप्रोच है। तो ऐसी बात नहीं है, ये हम कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं। और ये बात करनी कि ये हमारी अप्रोच हो गई है, भाई इससे तो फौज तो पहले से बेहतर हो चुकी है। और आज की फौज का सिपाही से लेकर जर्नैल हर बंदे ने ये वॉर ऑन टेरर लड़ी हुई है, और कईयों ने एक दफ़ा लड़ी हुई है, कईयों ने दो दफ़ा लड़ी हुई है, यानी कईयों ने दौड़ लगाई हुई है, और कई किस्मत के ऐसे धनी है कईयों को 3-3 दफ़ा ये तेर भी लगानी पड़ी है। और ये जो फौज है ये बैटल हार्डन्ड आर्मी है, और अल्लाह का ये करम हुआ है, अगर इसका इतना नुकसान हुआ है, शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी, उसके साथ ये फ़ायदा भी हुआ है। तो ये आखिर में मैं ये बात कर दूँ कि ये जितनी मर्जी ये हमारा नुकसान चाहे टीटीपी वाले चाहें, हिंदुस्तान चाहे, और जितने लोग चाहें, ये नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बारी ताला ना चाहे नुकसान होता नहीं है। और फौज इधर तैयार बैठी है, सारी फेंसिंग हो चुकी है और सारे इलाकों के अंदर फौज बैठी हुई है। तो ऐसी घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है, और ये थोड़ा सा इनकी अपनी बढ़ है पैसे वसूल करने के लिए हिंदुस्तान से, इसके अलावा और कोई बातचीत नहीं है। तो अप टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।